رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. سو انشاءاللہ اب ہم گرامر کی طرف آگے ہیں. تجوید ہم نے کیا تھا تھوڑا سا، لیکن کیونکہ میں نے کہا ہے کہ آج کلاس تھوڑی ہم 6 بجے ختم کریں گے، تو لائک اب کچھ لوگ جنہوں نے ابھی جوائن کیا، لائک وی ول جسٹ ریویو دا گرامر انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ٹائم آپ کی جو ہے وہ باری ضرور آ جائے گی. آج جو ہے وہ اس کو ہم ادھر ہی ہم نے روک دیا ہے انشاءاللہ تعالی. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو کیا تھا لاسٹ پراپرٹی آف اسم، کوئک ریکیپ ایک آگے ایک ابھی آئے گا، اس کو جب ریکیپ کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالی، تو اس میں پورا ایک انہوں نے بڑا اچھا چارٹ بنایا ہوا ہے جس میں تمام جو ہم نے ابھی تک پراپرٹیز اسم کی کر لی ہیں ہم اس کو ریویو کر لیں گے. وہ ایک کوئک ریویو بھی ہو جائے گا تمام ٹاپکس کا انشاءاللہ تعالی. اور آگے نیا ہم نے آج کچھ نہیں کرنا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے. فورتھ پراپرٹی کیا تھی؟ ٹائپ، یا جس کو قسم کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی اسم جو ہے وہ عام ہے، یعنی نکرہ جس کو کہتے ہیں، یا کامن، یا وہ خاص ہے، یا معارفہ جس کو کہتے ہیں، یا پھر پراپر ہے. بیسیکلی یہ بھی ایک اسم کی پراپرٹی میں آتا ہے. 4 پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ پہلا تھا اعراب یعنی سٹیٹس، پھر جنس یعنی جینڈر، پھر عدد یعنی نمبر، اور چوتھا جو ہم کر رہے ہیں قسم، یا جس کو ٹائپ کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو تمام جو ورڈز ہیں عربک لینگویج میں ان دو میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر آتے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوری ورڈ ان دا عربک لینگویج از ایدر کامن یعنی نکیرہ اور پراپر معرفہ، ان دونوں میں سے کسی ایک میں آئیں گا. اور ایگزامپل بھی ہم نے اس میں سامنے بھی ہے اور ویسے بھی دیکھی تھی کہ جو جنرل کسی ایک پوری کسی بھی ایک قسم مطلب نام ہے، جیسے فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دیا ہوا لڑکی کا، ایک گرل، ایک لڑکی. جب میں ورڈ لڑکی بولتی ہوں تو کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، مطلب کہ جی آج کل لڑکیاں یہ کرتی ہیں یا لڑکی وہ کر رہی ہے. اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ، اس میں کسی خاص ایک لڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو دس از نکیرہ. اب اسی کی جگہ اگر میں کہوں کہ جی مریم یہ کر رہی ہے، یا شازیہ یہ کر رہی ہے، یا سمینہ یہ کر رہی ہے، اب میں نے یہ اسپیسیفک کر دیا. اب جب میں بات کر رہی ہوں تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ میں ایک اسپیسیفک لڑکی کی بات کر رہی ہوں، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ پھر اب ہو گیا معارفہ، یعنی کہ اب یہ معارفہ کہہ لیں یا پراپر کہہ لیں انگلش میں اس کو. تو عربک میں یہ 2 کیٹیگریز ہیں. تمام ورڈز، تمام اسم جو ہیں ایدر معرفہ ہیں یا نکرہ ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ بائی ڈیفالٹ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ کامن ہے یعنی نکرہ ہے. اگر وہ، یہ ہم آگے دیکھیں گے 7 کیٹیگریز جو ہیں، اگر تو اسم ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتا ہے تو ہم اس کو پراپر کہیں گے یعنی کہ معرفہ کہیں گے، ادروائز وہ کامن ہے. اور ایک بہت ہی ایزی پہچان جو ہے کامن اسم کی، اس پہ تنوین کا ہونا ہے. جیسے میں کرسیون، سیارتن، بابن، قلم، یہ تنوین کے ساتھ جو اینڈ ہو رہے ہیں یہ تمام، یہ سب ہمیں رائٹ اوے، بے شک آپ کو اس کا میننگ نہ بھی پتا ہو، آپ کو اس تنوین سے یہ پتا چل گیا کہ یہ کامن ہے، یہ نکرہ ہے. ٹھیک، تو اس میں ہم کیٹیگریز اب دیکھیں گے انشاءاللہ. جو 7 کیٹیگریز تھیں لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی، ایک ریویو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ڈارک سا میں نے کیا ہوا، یہ وہی وہ پوائنٹ تھا ایک جو ابھی ہم نے اس پہ ابھی اتنا فوکس نہیں کرنا، اس لیے میں نے اس کو ذرا ڈارک کر دیا. اچھا جی، ورڈز ود ال، اس کو الف لام، اس کو لام کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. اس کو لام تعریف، جس طرح انگلش میں دا ہے اس طرح عربک میں ال ہے. جب ال لگ جاتا ہے تو یہ خاص بن جاتا ہے. المسلمو، یا الکرسیون، یا الکتابون، یعنی اب یہ کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. دا بک، اب جب میں بولوں گی دا بک، اس کا مطلب ہے کہ ہم آلریڈی کوئی بات کر رہے تھے کسی کتاب کی، اور اب میں دا بک کر کے تو آپ کو رائٹ اوے پتا ہے کہ میں کسی خاص بک کی بات کر رہی ہوں. یہ کوئی بھی عام بک نہیں ہو سکتی، جس طرح قرآن الکتاب ہے. ٹھیک ہے، بیکاز وی نو کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. ایک کامن چیز جو آپ قرآن میں پڑھتے ہوئے، آپ ظاہری بات ہے جب پڑھو گے تو آپ کو یہ اور زیادہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی، ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے.
کبھی بھی آپ کو المسلمون نہیں ملے گا، الکتابن نہیں ملے گا، یا بن نہیں ملے گا، یا بن نہیں ملے گا، یعنی تنوین کے ساتھ ال نہیں آتا ہوا نظر آئے گا کہیں پر بھی. they don't go together. either ال ہوگا یا تنوین ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. ٹھیک، تو جب بھی ال لگا ہوا ہوگا، آپ چاہے اس کا میننگ آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، آپ رائٹ اوے کہہ دیں گے کہ جی یہ معرفہ ہے اس وقت، اٹ از پراپر رائٹ ناؤ. ٹھیک. اچھا، دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ اسپیسیفک نیم، جن کو اسم عالم بھی کہتے ہیں. اسپیسیفک نیم مینس جیسے میرا اور آپ کا نام، کسی جگہ کا نام، کوئی بھی اسپیسیفک نیم. جیسے قرآن جب میں کہوں گی اب یہ قرآن از اے اسپیسیفک نیم، یہ کسی بھی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے. یا میں اگر بول رہی ہوں جی نام احمد، احمد کسی انسان کا نام ہے، تمام لوگ احمد نہیں ہیں. فاطمہ، تمام لوگ فاطمہ نہیں ہیں. سو دیز آر اسپیسیفک نیمز. اب یہ جگہ کے نام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مکہ یا مدینہ. جیسے مدینہ عربک میں کسی بھی سٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں خاص جو مدینہ النبی کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی جگہ، امریکہ، کینیڈا، سوڈان، پاکستان، یہ تمام اسم عالم ہے، یعنی یہ اسپیسیفک نیم ہے. ہر جگہ اس نام سے نہیں پکاری جاتی. سو دیز نیمز آر معرفہ. تھرڈ والا پروناؤنس، جس کو ضمائر، ضمیر ہوتا ہے سنگولر، ضمائر اس پلورل. اور یہ ہم نے اوپر انہوں نے یہاں پر جو چارٹ دیا ہوا تھا یہ ضمائر ہیں. اور یہ کون سے والے ضمائر ہیں؟ یہ مرفوع والے، یعنی جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن جن کو ہم نے پڑھا تھا. انڈیپینڈنٹ پروناؤن کیا ہے کہ یہ قرآن میں الگ سے آتے ہیں، یہ جڑ کے نہیں آتے کسی اور اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ. تو یہ، اور جو یہ والے ضمائر ہیں یہ تمام کے تمام رفع کہلاتے ہیں، مرفوع ہیں، رفع کی حالت میں ہیں. جتنے بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہیں، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، مرفوع ہیں. یعنی اگر آپ کو کہیں پر ہم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اب میں آپ سے کہوں کہ جی ہم کی 4 پراپرٹیز مجھے بتائیے، کیونکہ ہم از این اسم، مجھے اس کی آپ 4 پراپرٹیز بتائیں، بیکاز ایوری اسم ہیز 4 پراپرٹیز. سو پہلی پراپرٹی آپ بتائیں گے کہ جی یہ میسکولن ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ میسکولن ہے. پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ جی یہ پلورل ہے، یہ تھرڈ کالم میں آ گیا نا، پلورل ہو گیا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ قسم اس کی کیا ہے، پراپر ہے یا کامن ہے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تمام پروناؤنس ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں، تو یہ میں کہوں گی کہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک، تو ہم نے کیا کیا بتا دیا اس میں؟ ہم نے بتا دیا عدد، بتا دیا جنس، بتا دیا قسم، بتا دی. ہم بھول کیا رہے ہیں؟ مجھے جینڈر، اسٹیٹس، جینڈر بھی ہو گیا، اسٹیٹس. جی، تو اسٹیٹس اس کا کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ مرفوع یعنی رفع. تو ہمیشہ تمام ضمائر جو ہیں وہ آپ کے مرفوع ہوتے ہیں. سو یہ 4 پراپرٹیز، ان میں سے کسی بھی، میں آپ کو کوئی بھی ضمیر بول دوں گی، جی انتما، اب انتما کی مجھے 4 پراپرٹیز بتائیے. انتما پہلی چیز میسکولن، اس کے بعد ڈوئل، اس کے بعد یہ پراپر ہو گیا، اور تیسری چیز یہ کہ یہ مرفوع ہو گیا. 4 پراپرٹیز آپ کو یہ پتہ چل گئی. ٹھیک، تو all ضمائر، all pronouns are معرفہ. ٹھیک، جیسے کہ انگلش میں انہوں نے بتایا ہی، شی، دے. ابھی کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معرفہ ہے؟ جیسے فار ایگزامپل میں بات کریں جی سمینا نے یہ کیا، سمینا نے یہ کھایا، اس کے بعد اگلے جو میں کہتی ہوں کہ وہ کل ادھر جا رہی ہے. اب یہ وہ جو ہے شی، اگر میں الگ سے بولتی تو آپ کو نہیں پتا تھا کس کی بات ہو رہی، لیکن اب چونکہ ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں خاص ایک انسان کی جس کا کہ نام سمینا ہے، تو ناؤ یو نو کہ یہ جو شی بولا ہے میں نے، یہ سمینا کے لیے بولا ہے. تو یہ جو ہے یہ پروناؤن یہ پراپر ہو گئی ہماری. ٹھیک، پھر ہم نے دیکھا پوائنٹرز. ہم نے پوائنٹرز ویسے ڈیٹیل میں نہیں کیے ہوئے، لیکن ہم نے اس کا کچھ ذکر تو پہلے ہم کر بھی چکے ہیں کہ جو بھی جن کو اسم الاشارہ کہتے ہیں، اشارہ تو اردو کا ورڈ ہے، پوائنٹ کرنا، کسی کی طرف اشارہ کرنا، یہ تمام جو پوائنٹر ورڈز ہیں جیسے this, that, those, these are always معرفہ. ٹھیک، اچھا اب یہ ہم ڈیٹیل تو ابھی نہیں پڑھ رہے، لیکن اسے پہچاننے کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ کامن سینس ہے. جب میں اشارہ کر کے کسی چیز کی طرف بات کر رہی ہوں تو ناؤ دیز اسم الاشارہ آر پراپر، مطلب یہ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی، یہ اسپیسیفک کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. سو یہ جو اسم الاشارہ ہیں یہ بھی ہمیشہ پراپر ہوں گے. اینڈ اسپیشلی یہ جو آپ فرسٹ کالم اور لاسٹ کالم، یہ تو قرآن میں بہت آپ کو نظر آئے گا. ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا،
یہ تمام درمیان والا بھی کالم نظر آتا ہے لیکن دیر ویری مطلب اتنے کامن نہیں ہیں. لیکن فرسٹ اینڈ لاسٹ جو یہ کالمز ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہیں. ان کو بھی تھوڑا سا اگر کوشش کرتی ہوں if I can highlight it. Let's see. نہیں یہ سارا ہی کر دے گا ہائی لائٹ. let it be. تو یہ جو فرسٹ کالم اور یہ جو لاسٹ کالم ایک سیکنڈ دیجیے گا یہ ضروری کال ہے جو مجھے اٹھانی پڑے گی. ہاں جی میری اب آپ بتائیے گا آواز کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں بیکاز جب بھی فون پہ کال آتی ہے آواز میری کم ہو جاتی ہے. از اٹ اوکے؟ کلیئر ہے فریال. صحیح ہے. اوکے جی. سو اسم الاشارہ جب بھی جتنے بھی اسم الاشارہ ہیں ہاذا ہاذی ذالکا تلکا پھر یہ ہاذانی ہاتانی اچھا کالمز جو بنے نا اسی سیکوینس میں بنے. فرسٹ کالم سنگولر کے لیے ہے, سیکنڈ کالم دو کے لیے اور لاسٹ کالم سب کے لیے. جو پہلی رو ہے فرسٹ اور سیکنڈ میں یہ میسکولن کے لیے, سیکنڈ رو جو ہے یہ فیمنن, تھرڈ رو اگین میسکولن اینڈ فورتھ رو یہ فیمنن. لیکن جو پلورل ہے یہ تو جنرلی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو اگر ہا اولائی لکھا ہوا ہے تو یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے یہی لکھا ہوگا. اولائی کا لکھا ہے تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے یہی لکھا ہوگا. ٹھیک, صرف یہ سیکنڈ جو کالم اور فرسٹ کالم جو ہیں اس میں ڈفرنس ہے فیمنن اور میسکولن کا. اس کے انشاءاللہ لیٹر آن نا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اسم الاشارہ کے اس کے جو اپنے رولز ہیں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں یار کہ تمام اسم الاشارہ جو ہیں جو پوائنٹر ورڈز ہیں جو پوائنٹرز ہیں دے آر معارفہ, دے آر پراپر. الاسماء الموصولہ یہ بھی ڈیٹیل ہم لیٹر آن پڑھیں گے. یہ بیسیکلی کنیکٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں, کنیکشن کے لیے انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھیں گے. لیکن یہ بھی جو ورڈز ہیں بہت کامن قرآن میں بہت نظر آتے ہیں, اسپیشلی اگین فرسٹ کالم اور لاسٹ کالم. مڈل والا اتنا نہیں ہے لیکن فرسٹ اور جو الذی اور الذین کم از کم, اور یہ ما اور من یہ تو بہت ہیں قرآن کے اندر. آپ کو تقریباً آپ سمجھ لو کہ ہر آیت میں ہی نظر آتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ بھی تمام پراپر ہوتے ہیں. یہ بھی جب آپ کہیں گے تو آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ معارفہ ہیں. دیز آر معارفہ میننگ پراپر. ٹھیک, آگے آ گیا the one being called المنادہ میننگ کہ جس کو آپ آواز دے کے جب کسی کو بلاتے ہو. the حرف used to call a person is یا. عربک میں یا کر کے بلاتے ہیں, یا محمدو یا ولدو. the word following یا is always معرفہ, یعنی اگر یا لگ گیا ہے کسی ورڈ کے ساتھ تو وہ اب معرفہ بن گیا. this is because when calling someone you are addressing a specific person. So both the word walad in ya waladu and the name Hamza in ya hamzatu are معرفہ. اچھا اب ولد جو ہے اگر الگ سے لکھا ہوا آئے گا اس کا مطلب ہے لڑکا, تو کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. this is a common word. ولدن ہوگا لکھا ہوا, یہ کامن ورڈ ہے. لیکن اب اسی سے پہلے میں نے یا اگر لگا دی یا ولدو, اب میں کسی اسپیسیفک لڑکے کو آواز دے رہی ہوں. یا بنتی, بنت کہتے ہیں لڑکی کو, یا بنتی اب میں خاص کسی لڑکی کو بلا رہی ہوں تو اب یہ پراپر ہو گیا. ٹھیک, اچھا حمزہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ یہ پراپر ہے کیونکہ یہ اسپیسیفک نام ہے. تو بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ولدو کے ساتھ یا لگ گیا اب یہ بھی پراپر ہو گیا جس طرح کہ حمزہ پراپر ہے آلریڈی. جی افشان. فریال بہت کم آواز آ رہی ہے, بہت مجھے I don't know about others لیکن مجھے تو بہت ہی ہلکی مجھے آواز تو آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے بالکل. باقی سب بھی مجھے بتا دیں تاکہ میں نے ادروائز لیو کر کے دوبارہ جوائن کیا پھر بھی آواز ٹھیک نہیں ہوئی ہے میری. I don't know why. پہلے سے کم ہے جیسے نارملی آ رہی تھی. آواز کم ہے لیکن تیز کرنے سے ٹھیک آ رہی ہے. ہاں اچھا مجھے بھی ٹھیک آ رہی ہے. I'm going to reconnect the audio. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارا ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے ٹھیک گی. ہے, جزاک اللہ فریال. ایک سیکنڈ جی, اس کو میں
اوکے یہ مجھے فون سے ایسے کرنے نہیں دے رہا. I'm going to leave and join again. ایک سیکنڈ رکیے. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو بہتر آواز ہے یا اتنی ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے فریال. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی جزاک اللہ. وہی اوکے سو دا ون بینگ کالڈ المنادا، یعنی یہ وہی بات کہ کوئی ورڈ ویسے اگر نکیرہ ہو بھی، اگر اس سے پہلے یا لگا دیا ہم نے، یا والا یعنی آف کورس یہ پکارنے کے لیے آئے گا. اب یہ یا کرسی تو نہیں ہو سکتا یا کتابوں بھی نہیں ہوگا، لیکن کسی انسان کو جب ہم بلا رہے ہیں تو یا جب ہم نے لگا دیا تو اب وہ ورڈ بھی اسپیسیفک ہو گیا. اس کو ہم کہیں گے یہ بھی معرفہ ہے. اگر میں اس سے آپ کی اب یا ولدوں میں آپ سے پوچھوں کہ جی ولد جو ہے اسم ہے، اس کی 4 پراپرٹیز بتائیں، تو ایک تو آپ کہیں گے یہ میسکولن ہے، پھر آپ کہیں گے یہ سنگولر ہے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس میں یہ اب یہ معرفہ ہے. وائی از اٹ معرفہ؟ کیونکہ اس میں یا لگ گیا ہے. اور پھر اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ بیکاز اٹس ولدو، تو میں کہوں گی معرفہ، یہ رفع ہے. ٹھیک، تو 4 پراپرٹیز اس کی یہ ہو گئی. ہر اسم کی 4 پراپرٹیز ہمیں پتہ ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر؟ if the مضاف الیہ is معرفہ the مضاف is also معرفہ. مضاف الیہ ہم نے پڑھا تھا ایک فریگمنٹ ہے، 2 اسم سے مل کے بنتا ہے، ان کے بیچ میں ورڈ آف آتا ہے. اردو میں آپ کہہ لیں کہ کا کو کے کی مطلب اونرشپ شو ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آف کے یعنی جو کا کو کے کی بعد والا ورڈ جو ہے، جو اسم ہے، اگر وہ پراپر ہے تو اس سے پہلا والا اسم بھی پراپر ہو جائے گا. فار ایگزامپل اس کو اگر میں کتابو موسیٰ، اس میں ابھی ہم نے لائٹ ہونا ہے ضروری، نو الف لام اینڈ لائٹ، یا کتابو موسیٰ. اب موسیٰ از اے نان فلیکسیبل ورڈ، تو ابھی آپ کو میں اس پہ شو نہیں ہو رہا کہ یہ جر کی حالت میں، مگر مضاف الیہ کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مجرور ہو، تو موسیٰ از مجرور. سو کتابو موسیٰ، موسیٰ کی کتاب. اب سیپریٹلی یہ ورڈ کتاب ایک جنرل ورڈ ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ یہ موسیٰ کی کتاب والی بات ہو گئی، اب یہ اسپیسیفک ہو گئی. اب میں کسی بھی کتاب کی بات نہیں کر رہی، اب میں اسپیشل موسیٰ کی کتاب کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک، تو یہ کہہ رہے ہیں نمبر 7، جو پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو پھر مضاف بھی پراپر ہو جائے گا، اور اگر مضاف الیہ نکیرہ ہے تو مضاف بھی نکیرہ ہے. مطلب دیز گو ٹوگیدر. اور یہ ہم رول آپ کو یاد رکھنا یہ چاہیے جو پہلے ہم نے کیا بھی تھا، مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی اور اسم نہیں آ سکتا. they have to be right beside each other. ٹھیک ہے، اس کے درمیان کوئی اور اسم نہیں ہوگا. اچھا، یہ 7 پوائنٹ جو ہم نے ابھی دوبارہ کیے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں کوئی کنفیوژن، کوئی پرابلم، کوئی چیز ہے تو مجھے بتائیں، اس کو میں دوبارہ کلیئر کر سکتی ہوں. فریال پلیز وہ فرسٹ والا میرا مس ہو گیا، تو تھوڑا سا مجھے فرسٹ اسکرول اوپر کر کے نا مجھے فرسٹ والا دکھا دی. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل. جو فرسٹ پوائنٹ اس میں جو تھا، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا نا وہاں سے، یہی سے میں نے شروع کیا. یہ پورشن میرا مس ہو گیا تھا. بس اس میں یہی بتایا گیا کہ جو ورڈز ود الف لام، یعنی لام تعریف بھی اس کو کہتے ہیں، جب ال لگ کے کوئی اسم آتا ہے تو وہ پراپر ہو جاتا ہے. جس میں الکرسی، جیسے کرسی ویسے تو مطلب یہ کامن ہے، لیکن اگر میں کہوں الکرسی، دیٹ مینس کہ اب میں کسی اسپیشل کرسی کی بات کر رہی ہوں. الکتاب کوئی اسپیشل کتاب ہے، اب یہ ہر کتاب کی بات نہیں ہو رہی. But that's all they are saying کہ ال اگر لگ جائے کسی اسم کے ساتھ تو وہ اسپیسیفک بن جاتا ہے. دوسری بات یہ، ال اور یعنی الف لام اور تنوین ایک ہی ساتھ نہیں آتے. مطلب آپ کبھی بھی المسلمن نہیں دیکھیں گی، یا الکرسیون نہیں دیکھیں گی، الکتابن نہیں. ال اگر ہے تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہے تو ال نہیں ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں آتے کبھی بھی. ٹھیک ہے، بس یہ چیز یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی جی کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ.
جی افشاں آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ ہاں فریال ذرا پلیز جو 5واں نمبر کا جو ہے نا ہمارا وہ بھی ذرا ایکسپلین کر دینا ذرا دوبارہ پلیز. اوکے اوکے بالکل بالکل. نمبر 5 جزاک اللہ فریال. ویاکی جی اسم موصولہ. اس کو ہم نے کیونکہ ابھی ہم نے اسم موصول نا ڈیٹیل میں نہیں کیے ہوئے لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ یہ وہ ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ورڈز ہیں جو دو جملے کے دو حصوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کنیکٹر جو تمہاری اسکرین پہ تمہیں سامنے ابھی نظر آ رہے ہیں الذی اللذانی اللتی ما یہ تمام جو ٹیبل بنا ہوا ہے یہ پراپر ہیں. جہاں بھی آپ کو الذین لکھا ہوا آئے گا اور میں آپ سے کہوں گی آپ مجھے اس کی 4 پراپرٹیز بتائیے تو ون آف دا پراپرٹیز ول بی کہ جی یہ پراپر ہے, یہ کامن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تمام یہ جتنے بھی سامنے ہیں آپ کے دیٹس آل. ابھی صرف ہم نے اتنا ہی اس کے اوپر کیا. ابھی جب ڈیٹیل میں پتہ چلے گا کہ ان کی گرامیٹیکل اس کے رولز کیا ہیں وہ ہم نے بھی نہیں کیے. ابھی صرف پہچان کے طور پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے قرآن میں جب آپ پڑھ رہے ہیں الذین یا من ما اللتی اللذانی یہ تمام پراپر ہے. ان کی پراپرٹیز آپ کو جب بتانی ہے تو آپ اس میں کہیں گے کہ یہ پراپر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے وی ول لرن دیئر ڈیفینیشنز اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیم Yes. وہ ہم بعد میں کریں گے. ایگزیکٹلی بالکل. ابھی آپ کو اس کا یوزنگ ابھی چونکہ ہم کر رہے ہیں اسم کی 4 پراپرٹیز اور ان میں ہم نے جو لاسٹ پراپرٹی ابھی کی ہے قسم والی اس میں یہ کیٹیگری ایک آتی ہے کہ یہ بھی پراپر ہوتے ہیں. تو اس لیے بس بتایا جا رہا ہے ابھی صرف. ٹھیک ہے, مطلب ان کی ڈیفینیشن سے اس کے پراپر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نو 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 ٹھیک ہے نتھنگ. ٹھیک ہے پراپر یہ پھر بھی رہیں گے, صرف ہمیں ان کا یوزج پتہ چل جائے گا, ان کی ہمیں گرامیٹیکل ریزننگ پتہ چل جائے گی لیکن یہ رہیں گے پراپر ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ فریال. نو پرابلم. اچھا جی, اب میں نے کہا تھا نا کہ ایک جو ٹیبل انہوں نے ایک چارٹ سا دیا ہوا ہے دیٹ از ریئلی ہیلپ فل. اس کو ہم انشاءاللہ میں اس کو پہلے ذرا روٹیٹ کر کے سیدھا کرنے کی یہ تو اس میں نا تمام جو چاروں پراپرٹیز آف اسم جو آ گئی. اب میں لیفٹ ٹو رائٹ یہ گرین سے شروع ہو رہی ہوں, میں اس کو ایک میں پڑھتی جاؤں گی. کہیں پر آپ کو لگے کہ نہیں یہ ڈیفینیشن ذرا کلیئر نہیں ہے تو یو کین اسٹاپ می دیئر اینڈ ہم اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کر لیں گے. اچھا, سب سے اوپر سے شروع ہوتے ہیں ورڈز. عربک میں 3 طرح کے ورڈز ہیں, فعل, حرف اینڈ اسم. ابھی ہم صرف اسم کر رہے ہیں تو فعل اور حرف ہم نے ابھی ڈیٹیل میں نہیں کیا. اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں, اعراب, عدد, جنس اور قسم. ٹھیک ہے, 4 کلر سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اب جو سٹیٹس ہے اس کے اندر کیا آ رہا ہے یہ آپ کو کلیئرلی اس لیے دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ جیسے میں پہلے بھی جب گرامر پڑھا رہی تھی نا ایک جگہ تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ جب میں 4 پراپرٹیز کی بات کرتی تھی تو اس میں وہ ہیوی اور لائٹ اور فلیکسیبلٹی کو بھی انکلوڈ کر دیتے تھے کہ یہ 4 پراپرٹیز میں. اٹ از ناٹ پارٹ آف دا 4 پراپرٹیز. یہ آپ دیکھو کہ یہ اعراب کی فردر ڈویژن ہو رہی ہے. 4 پراپرٹیز جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ مجھے اس کا سٹیٹس یعنی اعراب بتاؤ گے کہ یہ رفع نصب یا جر میں سے کیا ہے. آپ مجھے نمبر بتاؤ گے کہ واحد, جمع یا تثنیہ میں سے یہ کیا ہے. جینڈر آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مذکر یا مؤنث کیا ہے. اور قسم بتائیں گے کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے. بس یہ 4 چیزیں بتانی ہیں. جو ان کے انڈر آ رہا ہے یہ جو لو یعنی فردر ڈویژن ہے یہ نہیں مجھے بتانی آپ نے. تو اعراب کے اندر ہم نے پڑھا سٹیٹس. سٹیٹس کیا ہے کہ رفع, نصب یا جر. رفع از دا ڈوئر ان اے سینٹینس. یہ ہم جب ڈیٹیل میں سینٹینس اسٹرکچر پڑھیں گے یہ اور کلیئر ہو جائے گی. ڈوئر مینس کہ کام کا کرنے والا. جب بھی آپ کو رفع کی حالت میں کوئی اسم مل رہا ہے دیٹ مینس کہ وہ اسم کوئی ایکشن کر رہا ہے. نصب کیا ہے, ڈیٹیل ہے اس ایکشن کی. اور جر کیا ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پوزیشن شو کرتا ہے. جس طرح مضاف مضاف الیہ میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہونا ضروری ہے, وہ اونرشپ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ 3 سٹیٹسز ہیں. ہم نے حرف آف جر بھی پڑھے ہیں, ہم نے حرف آف نصب بھی پڑھے ہیں. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. حرف آف جر کون سے تھے؟ با, تا, کاف, لام, واو, من, ان, علا, الا, حتی. اور جو حرف آف نصب تھے ان, ان, لیکن, لعل, لیتا, یہ تمام حرف آف نصب تھے. The difference between حرف آف جر اور حرف آف نصب یہ ہے کہ حرف آف جر جو ہیں وہ اور اس کے وہ اسم جس کو انہوں نے مجرور کیا ہے they have to be right beside each other. ان کے بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا. لیکن حرف آف نصب میں اور
وہ اسم جو جس کو انہوں نے منسوب کیا ہے there can be a long distance relationship, مطلب بیچ میں دوسرے اسم آ سکتے ہیں. انا کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسم آئے گا جو کہ نصب کی حالت میں ہوگا. انا کے بعد بہت سارے اور ورڈز آ سکتے ہیں اور پھر بھی آ سکتے ہیں آخر میں کوئی ایسا اسم جو نصب کی حالت میں ہو, بٹ حرف آف جر کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اچھا, ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس, ہم نے 2 طریقے دیکھے ہیں کہ اسم کی یا تو اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی ہے جیسے کہ ان یا او آ ای, یہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے اینڈ یوزلی یہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے. یا پھر اینڈنگ کمبینیشن کون سے تھے؟ آنی اونا, اینی اینا, یا آتن آتن, یہ کمبینیشنز ہیں. مطلب یہ کمبینیشن کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 لیٹر اچھا جی, اب مجھے پھر سے بتائیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ پھر کال آئی تھی بیچ میں. کٹ گئی تھی, آ جب رہی ہے کال آئی حیا, تھی. جی آ رہی ہے, مجھے تو آ رہی ہے آواز. اوکے, الحمدللہ. اوکے, کیونکہ میں نے نا یہ کیا ہوا ہے کہ میں بیکاز وہ انسٹیبل انٹرنیٹ ہو رہا تھا, میں نے فون سے اپنی جو آڈیو میں نے فون سے کنیکٹ کی ہوئی ہے, تو دیٹس وائی وہ جب کال آتی ہے تو وہ بیچ میں ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو جو ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں, کسی ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس, کہ آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے, کہ یا تو اینڈنگ ساؤنڈ دیکھیں گے یا اینڈنگ کمبینیشن. اور رول کیا ہے, پہلے آپ ڈھونڈیں گے کہ از اٹ این اینڈنگ کمبینیشن. اگر اینڈنگ کمبینیشن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ نہیں ملا ان میں سے کوئی, پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ساؤنڈ ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ پہلے ساؤنڈ اگر ڈھونڈو گے تو فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے جی مسلمینہ, اب اس میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں ہے فتح, آپ نے کہہ دیا یہ منصوب ہے, یعنی یہ تو نصب کی حالت میں کیونکہ آ والی ساؤنڈ ہے. لیکن ہم نے پتا ہے کہ مسلمینہ کین بی جر آلسو, لگتا وہ ایک ہی طرح ہے کیونکہ منصوب اور مجرور دونوں کے لیے مسلمینہ ہی استعمال ہوگا, لیکن ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ اس وقت جر کی حالت میں ہے یا نصب کی حالت میں. سو آئی ول فرسٹ گو فار دا کمبینیشن کوئی نہیں ملا, پھر میں ڈھونڈوں گی کہ اچھا ساؤنڈ کون سی ہے. اچھا, پھر اسی میں ہم نے پڑھا تھا ہیوی یا لائٹ. ایک ورڈ بائی ڈیفالٹ, ایک اسم بائی ڈیفالٹ ہیوی ہونا چاہیے. ہیوی کا مطلب کیا ہے کہ اینڈ میں تنوین آئے گی یا اینڈ میں نون آئے گا, وہ نون کی ساؤنڈ جو ہے ایکسٹرا نون کی ساؤنڈ, ہر ورڈ کو ہر اسم کو ایسا ہونا چاہیے. اگر کوئی اسم ایسا نظر نہیں آ رہا اور لائٹ نظر آ رہا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوگا جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن کچھ لیٹر آن اور بھی آئیں گے. ایک ریزن لائٹ ہونے کا کیا ہے, پارٹلی فلیکسیبل. وہ اسم جو پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, میننگ کہ وہ آپ کو صرف رفع اور نصب دکھا سکتے ہیں, جر کو دکھا نہیں سکتے, تو وہ کبھی بھی آپ کو تنوین کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک, وہ آپ کو ہیوی ملیں گے ہی نہیں, وہ لائٹ ہی ہوں گے. اچھا, یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو مضاف ہے اس کا بھی لائٹ ہونا ضروری ہے, وہ ہیوی نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کتاب موسیٰ, اب میں کتابن موسیٰ نہیں کہہ سکتی, ٹھیک, یا کتابونا موسیٰ بھی نہیں کہہ سکتی, یہ ہیوی ہو نہیں سکتا مضاف. ٹھیک, اور تھرڈ چیز کیا تھی کہ اگر ال آ رہا ہے تو تنوین نہیں آئے گی, یہ ہم نے ابھی پڑھا. تنوین اور ال ایک ساتھ نہیں آ سکتے, یعنی بیسیکلی اگر ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی, بس یہ پارٹ دماغ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ 3 طرح کے ہم نے پڑھے تھے, فلی فلیکسیبل, نان فلیکسیبل اور پارٹلی فلیکسیبل. فلی فلیکسیبل, میجورٹی آف دا اسم آر فلی فلیکسیبل. ہم نے جو مسلم چارٹ پڑھا ہوا ہے وہ تمام فلی فلیکسیبل ہے, ان میں ان کی ساؤنڈ بھی ہے, اونا بھی ہے, مطلب نون کی ساؤنڈ آرام سے آ رہی ہے, دے آر فلی فلیکسیبل. نان فلیکسیبل بھی ایزیلی پتہ چل جاتے ہیں ہمیں, وہ اسم ہیں جو تینوں اسٹیٹسز میں ہمیں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. فار ایگزامپل موسیٰ in the رفع status is still موسیٰ in the نصب status still موسیٰ in the جر status it's still موسیٰ. کہیں بھی موسو, موسیٰ, موسی نہیں ہوگا, it's still موسیٰ. So it is a non-flexible word. پارٹلی فلیکسیبل جو کیٹیگری تھی وہ تھوڑی سی تھی جس میں ہمیں فوکس کرنا تھا, کہ پارٹلی فلیکسیبل میں جو آ جاتے ہیں نان عرب نیمز, اور ہم نے کیا پڑھا تھا قرآن میں
4 عرب نام ہیں, 4 عرب پروفٹس ہیں. کوئی مجھے کوئکلی بتائے گا کہ کون کون سے نام تھے وہ؟ جی شعیب, محمد, صالح اینڈ ہود. گڈ جاب, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرن. تو شعیب علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 4 نیم ہیں جو عربک نیمز ہیں. ادر دین دیٹ ایوری ادر نیم جو قرآن میں مینشنڈ ہے وہ نان عرب ہے. دیٹ مینس کہ اٹس پارٹلی فلیکسیبل. ہم نے اس میں ایکسیپشن ٹو دا رول کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی 3 لیٹرڈ نیم ہے تو پھر وہ فلی فلیکسیبل ہوگا. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے اس میں پڑھا تھا لوط علیہ السلام جو ہے, یا نوح علیہ السلام, یہ نام جو ہیں یہ فلی فلیکسیبل ہیں. اچھا, پھر اس میں آپ یہ دیکھو کہ اور نکلے گا فیمنن اینڈ یونیکلی میسکولن نیمز. اس کو بھی ہاں پارٹلی فلیکسیبل میں تمام فیمنن نیمز جو ہیں, فاطمہ تو نا آپ کو فاطمہ تو مل جائے گا, فاطمہ تا مل جائے گا, فاطمہ تی نہیں ملے گا, فاطمہ تنوین کے ساتھ نہیں ملے گا. ٹھیک, یہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں. اچھا, پراپر نیمز آف پلیسز, اگین تمام جگہوں کے پراپر نام جو ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, سوائے ان کے کہ وہ جگہیں جو 3 لیٹرز ہیں. فار ایگزامپل عدن, عین دال نون, یہ فلی فلیکسیبل ہے. یہ ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. تو یہ 4 چیزیں جو تھیں یہ آ گئی آپ کی اسٹیٹس کے اندر. اب آگے نمبر, عدد. سنگولر ویری سمپل, ویری مطلب ایزی, کہ آپ کو سنگولر کو یاد کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے, زیادہ پرابلم. اور پیئر کا بھی اتنا مشکل نہیں ہے, پیئر کی بھی بہت اسپیسیفک قسم کی آنی یا اینی آ گیا بیچ میں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. پلورل میں تھوڑی سی ہم نے پڑھی تھی, جو ابھی لاسٹ ہم نے ٹاپک کیا تھا, کہ پلورل میں تھوڑا سا نا کنفیوژن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو پلورل ہیں 2 طرح کے, تو میں آپ کو رائٹ والا پہلے کرتی ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا ایزی, اس میں چھوٹا لکھا ہوا ہے. نان ہیومن پلورلز جو ہوتے ہیں, ہیومن میں کون کون آتا ہے, میں نے بتایا تھا ہیومن میں جنات, انسان اور فرشتے, یہ تینوں آتے ہیں. تو یہ ہیومن پلورل, ان کے جو بھی پلورل ہوگا وہ ہیومن پلورل کہلائے گا. ان سے ہٹ کے جتنے بھی ہیں وہ نان ہیومن میں آئے گا. اچھا, اب اس میں نان ہیومن پلورل جو ہیں ان کا آتن یا آتن سے بھی اینڈنگ ہو سکتی ہے. دے کین بی اے بروکن پلورل, جس کو ہم نے جمع تکسیر پڑھی تھی. یعنی کہ بروکن پلورل کون سا ہوتا ہے کہ جو اوریجنل سیکوینس آف لیٹرز جس میں چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مسجد, میم سین جیم دال, مسجد از سنگولر, اس کا پلورل ہے مساجد. اس میں اب کیا ہو گیا, میم سین الف جیم دال, یعنی کہ اس نے اوریجنل سیکوینس آف لیٹرز کو توڑ دیا. اس کو ہم پلورل کو کہیں گے کہ جی یہ جمع تکسیر ہے. دس از اے بروکن پلورل. جی صدر, نہیں سادیہ, جی سادیہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جمع تکسیر اور جمع مکسر کیا ایک ہی چیز ہوتی ایک ہے؟ ہی چیز, جی جی ایک ہی چیز, ٹھیک ایک ہے, ہی چیز. ٹھیک. اچھا, تو نان ہیومن پلورلز جو ہیں they can have an atun یعنی الف تا ending, they can be a broken plural and they are always treated as, یہ بہت key thing ہے, they are always treated as singular feminine. ٹھیک, they are always treated as singular feminine. جو نان ہیومن پلورلز ہیں, any kind of plural جو نان ہیومن ہیں ان کو یوز, مطلب گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ ان کی کیا کی جاتی ہے, سنگل فیمنن. انشاءاللہ جب قرآن پہ ہم دیکھیں گے نا کہ یہ تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ اٹ مین. یہ تو ہو گئے نان ہیومن پلورل. اب ہیومن پلورلز جو ہیں اس میں ایک تو پلورلز ہیں الف تا اینڈنگ فار فیمنن پلورلز اینڈ انینیمیٹ, یہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. بس الف تا کا آپ کو پتا ہے کہ آتن, آتن یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فیمنن پلورل ہے. مسلم چارٹ جو تھا, مسلماتن, مسلماتن یہ فیمنن پلورل ہے. کلیئر ہے؟ اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اینا اور اونا, مسلمینا یا مسلمونا. یہ اونا اور اینا جو ہے یہ میسکلن چارٹ میں یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا. اب اس میں جو ہیومن بروکن پلورلز ہیں وہ میسکلن ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہیومن بروکن پلورل ہیں, جیسے جب آپ کہہ لو کہ بروکن پلورل آتے ہیں نا, جب اس کی جس لیٹ سے کہ کوئی بروکن پلورل آ گیا, اس میں آپ کو گرامر میں آپ کبھی کبھی قرآن میں دیکھو کہ گرامیٹیکلی ان کو فیمنن کے طور پہ ان کو ٹریٹ کر لیا گیا ہے اور کبھی ان کو میسکلن کے طور پہ بھی کر لیا گیا ہے, جو وہ ہیومن بروکن پلورل ہیں. ٹھیک, اس لیے آپ مطلب یہ انشاءاللہ جب یہ آئے گا, جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی صرف
دماغ میں رکھے کہ ہیومن بروکن پلورل جو ہیں یعنی ان ہیومن جمع تکثیر جو ہے وہ میسکلن پلورلز کنسیڈر ہوتے ہیں, ان کو میسکلن ٹریٹمنٹ ملتا ہے قرآن کے اندر. ٹھیک, انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. آئی نو دس از سم تھنگ جو تھوڑا سا نا بار بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ کہیں کہیں کنفیوژن اس میں ہو جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو گیٹ کلیئرفائڈ. جب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں آگے چلیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا, تھرڈ پراپرٹی آف اسم از جنس یا جینڈر. میسکلن از بائی ڈیفالٹ, قرآن کی جو زبان ہے وہ مذکر ہے یعنی میسکلن جینڈر استعمال ہوا ہے. تو جہاں پر بھی میسکلن جینڈر استعمال ہوا ہے وہ اس میں عورت اور مرد دونوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. ٹھیک, لیکن جب کبھی اسپیسیفک فیمنن جینڈر استعمال ہوا ہے دین اٹ از اے اسپیسیفک, یعنی خطاب جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہو گیا ہے, وہ سب کی بات نہیں ہو رہی. پھر اس میں ہم نے پڑھی تھی کچھ کیٹیگریز, جو ہم نے 5-6 کیٹیگریز تھی. وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا بایولوجیکلی فیمنن, وہ انسان یا وہ چیزیں جو فیمنن ہی ہیں. فار ایگزامپل مدر جب میں بولوں ورڈ, یا امی جب میں بولوں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. اختی یعنی سسٹر, خالہ فیمنن, پھپھی فیمنن. تو یہ بایولوجیکلی فیمنن ہے نہیں, تو یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تو فیمنن ہے ہی ہیں. پھر وہ والے جو ورڈز اسم جو اینڈ ہوتے ہیں, یہ 3 آپ کو یہاں پر کیٹیگریز. آئی ہوپ اس کو تھوڑا میں کوشش کرتی ہوں بڑا کر, کیونکہ ہم اب یہ والا کر رہے ہیں. لیکن اینڈنگ ود تا مربوطہ, یہ جو گولتا ہے, یا اینڈنگ ود الف, اس کو ممدودہ کہتے ہیں, یہ الف مقصورہ, یہ والی, یا وداؤٹ اینی ڈاٹس, یا الف ودا حمزہ, یا تا مربوطہ. تو 99.9% آف دا ٹائم یہ جو اسم ان 3 حروف سے اینڈ کر رہے ہیں وہ فیمنن ہی ہوں گے. دیر آر آلویز ایکسیپشنز, لیکن میجورٹی دے ول بی فیمنن. نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا کہ باڈی پارٹس اینڈ پیئرز, ہماری باڈی کے اندر جو چیزیں بھی 2 ہیں, 2 کان ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, 2 کوہنیاں ہیں, جو چیزیں بھی 2 ہیں وہ ہم اس کو فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں. grammatically they are treated as feminine. پھر proper name of places, جو جگہوں کے خاص نام ہیں, جو کنٹریز کے نام ہیں, جو سٹیز کے نام ہیں, ان کو بھی grammatically feminine ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا نان ہیومن پلورلز, یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. نان ہیومن جتنے بھی پلورلز ہیں وہ فیمنن ٹریٹ کی جاتے ہیں grammatically. اچھا, پھر لاسٹ کیٹیگری جو ہم نے پڑھی تھی کہ بیکاز دی عرب سیٹ سو, یعنی عربوں نے کہا کہ جی یہ فیمنن ہے. فار ایگزامپل جس طرح سورج جو ہے, شمس, یہ عرب کہتے ہیں کہ جی یہ فیمنن ہے. حالانکہ اس میں ویسے آپ ورڈ شمس جب لکھا ہوا ہے اس میں کوئی فیمنن نشانی نہیں ہے, لیکن بیکاز دی عرب سیٹ کہ یہ فیمنن ہے, ہمیں بھی کہنا پڑے گا یہ فیمنن ہے. وہ آپ کو سٹوری یاد ہوگی جو ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جو ایک جنگ کی اور اس میں آگ کا بھی ذکر آ گیا, جہنم کا ذکر آ گیا, آسمان کا ذکر آ گیا, راستے کا ذکر آ گیا. تمام وہ والے ورڈز تھے جو عربوں نے کہا ہے کہ یہ فیمنن ہے, اس لیے وہ فیمنن ہے. وہ سٹوری کو اگر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ورڈز بھی یاد ہو جائیں گے خود بخود. تو یہ تو آپ کا ہو گیا تھرڈ والی کیٹیگری جینڈر کی, جنس. اب لاسٹ کیٹیگری جو ہم نے آج دوبارہ سے ریویو کی تھی, قسم کی, یعنی ٹائپ, پراپر یا کامن. سو کامن از بائی ڈیفالٹ, تمام ورڈ کامن ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ پراپر ہیں تو اسی صورت میں ہوں گے اگر وہ ان کیٹیگریز میں بلونگ کرتے ہیں, یہ جو ہم نے آج دوبارہ سے دیکھی تھی. اگر ان پہ ال لگا ہوا ہے, المسلم, الکرسی, الکتاب, السیارۃ, ال جہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے یہ آپ کا پراپر ہو گیا, معرفہ ہو گیا. اچھا, پھر پراپر نیم, کسی کا خاص نام, میرا اور آپ کا نام معرفہ ہے, کسی بھی انسان کا نام, کسی جگہ کا نام, جو بھی پراپر نیم ہے جو اسپیسیفک اسی کے لیے نام ہے وہ آپ کا معرفہ کہلائے گا. the one being called, جس کو میں نے کہا تھا منادا, منادا مینس کہ یا ولدو, یا کر کے جب بلایا گیا عربک میں, that means کہ this is somebody specific جو آپ بلا رہے ہو, یہ کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بھی بول دیں آپ. pronouns are always proper, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, جتنے بھی ہیں یہ تمام پراپر ہیں. پوائنٹنگ ورڈز ہم نے اس کی ڈیٹیل تو نہیں کی, لیکن پوائنٹنگ ورڈز مینس کہ جو بھی کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور قرآن میں آپ یہ ورڈز بہت دیکھو گی, جیسے ہاذا,
ذالکا، تلکا، ٹھیک ہے، یہ تمام اسم الاشارہ، ہاؤلائی، اولائکا، یہ تمام جو ورڈز ہیں یہ پراپر کہلاتے ہیں ہمیشہ. دے آر آلویز گوئنگ ٹو بی پراپر. الاسماء الموصولہ یہ بھی ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ جی الذی، التی، ما، من، الذین، یہ تمام ورڈ جو بہت کامنلی قرآن میں نظر آتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں، یہ کامن نہیں ہے، یہ خاص جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. اینڈ لاسٹ پراپرٹی کیا تھی کہ if the مضاف الیہ is proper then مضاف becomes proper too. انہوں نے کیا لکھا؟ if the word after of is proper then the word before of is proper as well. یعنی ورڈ آف کے اگر بعد میں آنے والا اسم پراپر ہے تو آف سے پہلے والا اسم بھی پراپر ہوگا. بک آف احمد، so if like Ahmad is proper that means book becomes proper as well. اب میں یہ اس کو ذرا مطلب بولنے میں ہم یوزلی لینگویج میں اس طرح بولتے نہیں، لیکن جسٹ ٹو شو یو آف کے ساتھ اس لیے میں اس طرح بول رہی ہوں. کار آف سمینا، اب سمینا از پراپر تو کار آلسو بیکمس پراپر. اگر یہ سمینا یا یہ مضاف الیہ نہ ہوتے تو خالی کار جو ہے اٹس اے نارمل ورڈ، اٹس اے نکرہ ورڈ، اٹس اے کامن ورڈ، لیکن چونکہ اس کے بعد پراپر ورڈ آ گیا ہے تو اب یہ کار جو ہے یہ بھی پراپر بن گیا. ٹھیک، تو آئی ہوپ کہ یہ جو ریویو ہم نے کیا نا، کوئک ریویو تھا، دیٹ اٹ ول مطلب آپ کو ریفریش کر دے آپ کی میموری تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس چارٹ کو یہ آپ لوگوں کے پاس جو یہ بک کی تو لنک میں نے دیا تھا، آپ کے پاس یہ چارٹ ہے، ڈو گو اوور اٹ اگین اینڈ اگین. کوئی نوٹ بنانے، کوئی آپ نے اس پہ کوشچن کرنا آپ ضرور پوچھتے ہیں نا مجھ سے. کلاس کو تو ہم اس کو انشاءاللہ ادھر ہی اینڈ کریں گے، آج صرف اتنا ہی کرنا تھا. تو یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئی ول بی آف، تو نیکسٹ ویک ہماری کلاس نہیں ہوگی. اس کے بعد جب اسکول کھل جائیں گے دین ہماری کلاسز جو ہیں وہ ریزیوم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے ہمیں اس وقت ٹائم کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائمنگ نمازوں کے بھی ذرا چینج ہو رہے ہیں، تو ہو جائیں گے. تو لیٹس سی انشاءاللہ، سب سے میں انشاءاللہ گروپ پہ ڈال کے پوچھ لوں گی. اور یا انشاءاللہ تعالیٰ بس دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا کہ ایک ہفتے کے لیے ذرا میں آؤٹ آف ٹاؤن جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تو سب اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور خیر سے جائیں، خیر سے آئیں. جزاک اللہ خیرن. سو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ باقی لوگ جو بیچ میں کچھ لوگ اور کم ہو گئے ہیں جو ادھر ادھر گئے ہوئے تھے وہ واپس آ جائیں اور ہماری کلاس میں پھر سے اتنے لوگ دوبارہ سے جو ایک ریگولر تھے انشاءاللہ وہ ریگولر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ